جب موسیٰ کا ٹائم تھا خدا کے پاس جانے کا، خدا نے اسے بلا لیا، تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کہا کہ تو نون کے بیٹے یشوع کے اوپر ہاتھ رکھ، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر روح ہے، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ۔ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے، ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کسی کو اختیار دینا، اسی ہاتھ کے ذریعے سے شفا دینا، اسی ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو مخصوص کرنا، اسی ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو بھیجنا۔ اسی ہاتھ کے ذریعے سے بائبل کے مطابق بہت سے کنسپٹ ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں خدا نے اسی ہاتھ کے ذریعے سے کہا۔ بیماروں پر بھی خدا نے کہا ہاتھ رکھو گے تو بیمار شفا پائیں گے، اور خدا نے یہ بھی کہا کہ میرا خادم کسی پر ہاتھ رکھے گا تو اسے اختیار بھی ملے گا۔ اگر میرا خادم کسی کو ہاتھ رکھ کے مخصوص کر کے کسی جگہ پر مقرر کرے گا تو وہ بھی اس کا مسا اس کی زندگی میں آئے گا۔ بائبل کے مطابق ایک ہاتھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا یشوع کو ڈائریکٹ بھی مسا کر سکتا تھا، لیکن خدا کے بنائے ہوئے پیٹرن ہیں، اسی کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ اس نے کہا تو یشوع پر ہاتھ رکھ اور ہاتھ رکھ کر اسے بھیج، جو تو نے کام کیے وہ یشوع کرے گا۔ اس نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا، جیسے موسیٰ بڑے کام کرتا تھا تو بھی کرے گا۔ اور یشوع اور موسیٰ کے ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے کہا جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا، جہاں تو جائے گا، جس بھی جگہ پر، جس بھی ایریے پر، جس بھی شہر، جس بھی ملک پر تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا یشوع، وہ جگہ میں تجھے دوں گا۔ پیچھے ریزن کیا تھا؟ کیونکہ اس کے مینٹر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خدا کے کہنے پر جیسے اس نے ہاتھ رکھا تو یشوع کو خدا نے بات ڈائریکٹ کرنا شروع کر دی کہ جیسے میں یہ موسیٰ کے ساتھ تھا اب میں تیرے ساتھ رہوں گا، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دوں گا۔ یہ ہوگی ایک مخصوصیت، جیسے اپنے بعد کسی کو مخصوص کرنا۔ اور آگے جیسے پلوس کے روحانی فرزند تھے، پلوس بھی جب حننیہ اس کے پاس گیا، جب وہ 3 دن کے بینا تھا، جب اس کی آنکھوں پر چھلکا تھا، جب خدا دمشق کے رستوں پر اس پر ظاہر ہوا پلوس کے اوپر، پہلے وہ سول تھا، حننیہ کو بھی خدا نے بتایا اور پلوس کو بھی بتایا کہ تجھ پر حننیہ ہاتھ رکھے گا تو تو پھر سے بینائی پائے گا۔ خدا نے اگر پلوس سے بات کی تھی تو خدا ڈائریکٹ بھی اسے آزاد کر سکتا تھا۔ میں ایک بیس بنا رہا ہوں کہ یہ ہینڈ کی پاور ہے کیا۔ اگر خدا نے حننیہ سے بھی ڈائریکٹ بات کی اور پلوس سے بھی ڈائریکٹ بات کی، خدا نے پلوس کو کہا کہ حننیہ نام ایک شخص آئے گا اور تجھ پر ہاتھ رکھے گا تو تم پھر سے بینائی کو واپس پائے گا۔ اگر خدا اس سے بات کر سکتا ہے تو خدا اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھول سکتا؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ جیسے ہی حننیہ اس کے پاس گیا اس پر ہاتھ رکھے تو اسی وقت بائبل کہتے ہیں اس کی آنکھیں پھر سے دوبارہ واپس آئی، بینائی اس نے پھر سے دوبارہ سے واپس پائی۔ کس کے ہاتھ رکھنے سے؟ خدا کے خادم کے ہاتھ رکھنے سے، جو خدا کے چلائی چلتا ہے۔ ایک ہاتھ کے ذریعے سے خدا اسی کے ہاتھ کے ذریعے سے پرانے اندامے میں اپنے بندہ یشوع کو مسا کر رہا ہے اپنے کاموں کے لیے، تاکہ وہ میری قوم کے لیے آگے جنگ کرے۔ پرانے اندامے میں خون اور گوشت سے جنگ تھی، لیکن یسوع مسیح کے بعد جانے کے بعد ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ روحانی قوتیں جو ہیں جو آسمانی مقاموں میں گھومتی ہیں۔ ہماری لڑائی اب ان سے ہے۔ پہلے موسیٰ کے ذریعے سے اس نے یشوع کو مقرر کیا تاکہ یہ آگے میری قوم کے لیے، اسی لیے مسا کیا تاکہ وہ میری قوم کے لیے، خدا کہتا ہے آگے کام کر پائے، اسے میں لیڈر بناؤں، رہنما بناؤں، تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں تک پیغام پہنچا پاؤں۔ اور اسی ہاتھ کے ذریعے سے، نئے اندامے کے ذریعے سے خداوند اسی ہاتھ کے ذریعے سے شفا دے رہا ہے۔ اور کسے دے رہا ہے؟ جو غیر قوموں کا رسول ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ایک رسول کے ذریعے سے جو روحانی ہے۔ تو جیسے پلوس نے پھر غیر قوموں میں جانا تھا کام کرنے کے لیے، تو وہ پترس کے پاس گیا، حننیہ کو کہتا ہے، انہیں کہتا ہے مجھے بپتسمہ دو، وہ کہتا ہے یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ والا اختیار میرے پاس نہیں،
मैं कलीसिया के बुजुर्गों के पास तुम्हें लेकर जाता हूं, वो तुझ पर हाथ रखेंगे तब तू रूहुल कुदस पाएगा। तो पतरस कहता पौलुस को, मैं अपना दाहिना हाथ दे के तुझे भेजता हूं। कि जैसे ही उसने उसके ऊपर हाथ रखा, दाहिना हाथ रखा, तो उसने कहा जा मैं तुझे अपना दाहिना हाथ रख के भेजता हूं, और जहां जाएगा तो खुदा का काम करेगा और खुदा तेरे साथ रहेगा। उसके हाथ रखने का मतलब ये है कि जो खुदा ने उसे अनॉइंटिंग और मसा दिया हुआ है, उसी जगह पर वो काम करेगा और उसी मसे के नीचे वो काम करेगा।